الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین اکرام، سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیریز میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس کا دوسرا پارٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم یہاں پر تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول علیہ السلام کس طرح سے خانہ کعبہ میں آئے، یہ سارا شجرہ وغیرہ سب کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورے فوکس کے ساتھ سنیں۔ دیکھیں، یہ ابراہیم علیہ السلام جب ار نامی شہر سے نکلے ہیں، نمرود کو دعوت دینے کے بعد جب اس نے آگ کا عذاب آپ کو دینے کی کوشش کری، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ وہاں سے نکل گئے اور پیچھے قوم پر عذاب آ گیا۔ اس کے بعد آپ نکلے ہیں اور آپ پہنچے ہیں ایک شہر میں، حزان نام کے ایک شہر میں پہنچے ہیں، وہاں آپ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ فلسطین آ گئے، فلسطین سے آپ پھر مصر گئے ہیں، افریقہ یعنی دریائے نیل کراس کر کے آپ جانتے ہیں مصر آتا ہے، ایجپٹ۔ تو وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کے آپ کے ساتھ ایک بڑا معاملہ پیش آیا، کیونکہ اس وقت آپ کی صرف ایک ہی زوجہ تھی، وہ تھی آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام۔ تو سارہ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے ہجرت کری تھی اور نامی شہر عراق سے، پھر آپ مصر بھی وہاں پہنچے ان کو لے کے۔ وہاں پر جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کی نیت خراب ہوئی، انہوں نے سارہ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کری، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 بار اس کا ہاتھ کو شل کر دیا، یعنی وہ لقوہ مار گیا۔ پھر وہ متاثر ہوا، وہ سمجھا کہ تم واقعی اللہ کی بندی ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی لونڈی، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی بیٹی، تو اس کو ماں ہاجر، اصل وہاں عرف عام میں ہاجرہ نام مشہور ہے، لیکن ماں ہاجر کو جو ہے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور ماں ہاجرہ علیہ السلام ساتھ روانہ وہاں سے ہو گئے۔ پھر بعد میں سارہ علیہ السلام یہ دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور آپ دعا بھی کر رہے تھے، ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالح اور بیٹا عطا فرما۔ اس کے بعد ماں سارہ نے دیکھا تو ماں ہاجرہ سے ان کو نکاح کے لیے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کرا، پھر ان سے پیدا ہوئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ فلسطین میں ہی موجود تھے، ابھی مصر سے پھر فلسطین چلے گئے تھے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس شیر خوار بچے اور اپنی بیویاں ماں ہاجر کو، یعنی ان کو چھوڑ دو صحرائے کے اندر لے جا کے، یعنی وہ جو حجاز کا جو ایریا ہے وہاں پر۔ اور اس وقت وہ خانہ کعبہ بنا نہیں ہوا تھا، خانہ کعبہ کی فرسٹ تعمیر تو آدم علیہ السلام نے ہی کر دی تھی، لیکن ان بنیادوں کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ ماں ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام جو شیر خوار تھے بالکل، ان کو وہاں پر بالکل صحرا کے اندر چھوڑ کے آ گیا اللہ کے حوالے۔ اب وہاں پر جو ہم حاجی لوگ جاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو وہ ماں ہاجر جب ادھر ادھر دوڑی پہاڑیوں کے اوپر صفا مروہ پہ، تو وہ صحیح کری، انہوں نے پانی کی تلاش میں، کوئی قافلہ دکھ جائے، کہیں پانی دکھ جائے۔ تو بہرحال اس صحیح کے دوران یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر جبریل امین آیا اور انہوں نے اپنا پر زمین پر مارا اور وہاں سے جو ہے زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ کچھ لوگ روایت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی رگڑی، اس سے پانی نکلا، بہرحال پانی نکلا۔ زمزم جو ہے پھر ماں ہاجر نے آ کے، وہ پانی ابل رہا تھا، تو ماں ہاجر نے آ کے کہا زمزم رک جا رک جا، تو پھر اس کا نام جو ہے زمزم کا کنواں پڑ گیا بعد میں۔ پھر اب ہوا یہ کہ اس کے تعلق سے سمجھیں کہ جب وہاں پر ایک یمن سے، جن کو کہا جاتا تھا قحطانی عرب، یمن سے کچھ لوگ جو ہے جو اصل عرب تھے، عربی بولتے تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اور ماں ہاجرہ تو مصر کی تھی، انہیں بھی اس طرح کی عربی نہیں آتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے عراق کی بولی جانتے تھے، اصل عربی لینگویج تھی وہ اسے ناواقف تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بھی لینگویج عربی نہیں تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ نیچے سے جرہم کا قبیلہ آیا، یمن سے اوپر کی طرف، یمن سے نیچے کی طرف آپ اوپر دیکھیں گے تو مکہ ہے، مکہ کی طرف جب آیا تو انہوں نے مسافروں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پر پانی ہے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو اس پہاڑوں کے بیچ کے اندر ایک عورت دکھی اور بچہ دکھا، وہ ماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کو دیکھا اور وہاں جا کے اجازت لی کہ ہم یہاں رک سکتے ہیں؟ جو کہا آپ بالکل رک سکتے ہیں، یہاں پر پانی استعمال کریں، لیکن اس کے بدلے ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں دیں۔ تو اس سے ایک جو ہے وہاں پر ایک بستی سی بسنے لگی، بنو جرہم آ کے آباد ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی جان لینا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام 5 مرتبہ جو ہے وہ مکہ آئے ہیں، یعنی حجاز میں
یعنی جو حرم ہے حدود حرم میں، یعنی یہاں پر 5 مرتبہ کم سے کم آئے ہیں، اس سے زیادہ بھی آ سکتے، لیکن قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے پہلی مرتبہ جب چھوڑنے آئے تھے ان کو، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ جب آئے، جب اسماعیل علیہ السلام انہیں نہیں ملے، جب انہیں نہیں ملے، یہ دوسری تیسری مرتبہ آئے۔ چوتھی مرتبہ آئے وہ کہ جب خانہ کعبہ وہ قربانی کا معاملہ کرنا تھا، یعنی قربانی کا حکم ہو گیا تھا نا، اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اور 5ویں مرتبہ جب آئے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ سے نئی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو اٹھانا تھا۔ تو ایک معاملہ یہ تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ سوچ رہے ہیں وہ دوسری تیسری مرتبہ جب اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے وہ کون سا معاملہ تھا؟ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہ گئے تو وہاں اسماعیل علیہ السلام تھے نہیں، کام سے گئے ہوئے تھے۔ بیوی سے پوچھا، بیوی نے شکر ادا نہیں کرا، تو اسماعیل علیہ السلام کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب اسماعیل آ جائیں تو بول دینا چوکھٹ بدل لے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ تو بہرحال جب وہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی بیوی نے کہا چوکھٹ بدل لے، تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ بزرگ میرے والد تھے، اور چوکھٹ بدلنے سے حکم یہ ہے کہ اب بیوی کو بدل دو، یہ ناشکری بیوی ہے، تمہاری اولاد بھی ناشکری ہوگی۔ یعنی اس میں دیکھیں ماں کا رول بھی بڑا ہے، ماں جو ہے سلیکٹو ماں لینی چاہیے، سلیکشن کرنا چاہیے دین کی بنیاد کے اوپر۔ پھر دوسرے بار جب آئے، جب بھی نہیں ملے، تو دوسری بیوی تھی، اس نے شکر ادا کرا، تو انہوں نے کہا چوکھٹ کو برقرار رکھنا، یہ وصیت کر کے گئے، نصیحت کر کے گئے کہ اسماعیل کو بول دینا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، چوکھٹ برقرار رکھنے کی بات سے سمجھ گئے کہ بیوی کو برقرار رکھیں، شکر گزار بیوی ہے، متقی بیوی ہے۔ یہ دو معاملہ یہ تھے۔ 5 مرتبہ تو ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اب اس کو دیکھیں ہم کہ ابراہیم علیہ السلام تو واپس چلے گئے فلسطین، لیکن ادھر اسماعیل علیہ السلام دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے، اور انہوں نے جرہم قبیلے سے عربی سیکھی، اور عربی سیکھنے کے بعد پھر جب دھیرے دھیرے وہ ان کا جسم بڑا ہوا، خوبصورت ہوئے، تو جرہم کے لوگوں نے ہی اسماعیل علیہ السلام سے اپنی قبیلے کی، جرہم قبیلے کی بیٹی کی شادی کرا دی۔ تو اب یہ بنو جرہم کا قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کا سسرال ہوا، اور ماں ہاجرہ کا جو ہے ایک طرح سمجھانا، اس کو ہم آسان زبان میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، 12 بیٹے ہوئے، ان کے نام آتے ہیں روایت کے اندر، وہ یہاں بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک بات بتانا مقصود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے ان کے ایک بیٹے ہوئے قدار بیٹے ہوئے، قدار، اور یہ کافی عرصے تک یہ لوگ چلتے رہے، عدنان تک بھی معاملہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام جو ہے میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں، خزائی قبیلہ، ایک قبیلہ تھا، وہ خزائی قبیلہ آیا اور بنو اسماعیل کو اور بنو جرہم کو، ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا، اور خود وہاں آباد ہو گیا، کافی عرصے تک کے لیے آباد رہا۔ لیکن خزائی قبیلے، بنو جرہم قبیلے نے ایک جاتے جاتے ایک کام کرا کہ وہ زمزم کا کنواں جو تھا اسے ڈھک دیا، اس میں وہ ہتھیار بھی ڈال دیے، اور اس کنویں کو بند کر دیا، پوری طرح سے ٹاپ دیا، بند کر دیا، ڈھک دیا، اور وہاں سے چلے گئے، کیونکہ زمزم کنویں کے پیچھے ایک معاملہ تھا کہ یہاں پر پانی ہے تو ہم آسانی سے آباد ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تدبیر یہ کری، جو اسماعیل علیہ السلام کے سسرال والے تھے جرہم قبیلے نے، انہوں نے جو ہے زمزم کے کنویں کو ڈھک دیا۔ اب یہ کنواں ملے گا انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ اس میں ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ جب آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ میں تو توحید کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں، اس کی دیواریں اٹھائی تھیں، اس کو تعمیر کرا تھا، لیکن وہاں بت کیسے آ گئے؟ وہ یہی جو خزائی قبیلہ آیا تھا کچھ عرصے کے لیے، اس میں ایک شخص تھا عمرو بن لہی نام کا، یہ وہاں پر جب آباد ہو گئے تو عمرو بن لہی خزائی قبیلے کا، اس کا اسماعیل علیہ السلام سے اور قریش سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو یہ شام گیا، شام میں اس نے دیکھا بت پرستی وغیرہ ہوتی تھی، تو اس نے وہاں سے ایک بت لایا اور خانہ کعبہ میں رکھ دیا، اور کہا کہ یہ جو ہے اس کو اگر آپ رکھ کے ڈائریکٹ مانگو گے تو زیادہ آپ کا رب جو ہے آپ کو فوکس کرے گا۔ بہرحال اس طرح سے کرتے کرتے جب اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، تو یہ والا معاملہ چلتا رہا۔ بیچ میں ایک بات یہ بھی عرض کرنی تھی، پھر یہ بنو خزائی قبیلے کے ہاتھ میں یہ خانہ کعبہ رہا کافی عرصے تک، لیکن پھر ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادوں کے اندر سے ایک شخص اٹھے بڑے زبردست، قلاب نام کے، انہوں نے انٹری کری، اور یہ قریش میں سے تھے۔ اب میں آپ کو مختصر یہ بتا دوں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ پورا کا پورا شجرہ رکھ دیا تھا، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیے گا۔ اس میں یہ ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کا عدنان سے اپنا جو ہے پورا کا پورا شجرہ ملا دیا کرتے تھے عدنان تک، اور پھر عدنان سے نیچے آتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے، تو آپ دیکھیں گے ایک شخص کا نام ملے گا فہر، ان کا لقب تھا قریش۔ اس کے بعد جو شاخیں چلی ہیں وہ قریش کی چلی ہیں، اور یہ قلاب جو تھے یہ بھی قریش میں تھے۔ قریش کے 10 بڑے خاندان اس وقت آباد تھے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی آنکھیں اس دنیا میں کھولی ہیں۔ اس میں پہلا قبیلہ تھا جمح قبیلہ، دوسرا تھا سہم قبیلہ، تیسرا تھا عدی قبیلہ، چوتھا تھا مخزوم قبیلہ، پانچواں تھا تیم قبیلہ، چھٹا تھا عبدالدار قبیلہ، ساتواں تھا بنو زہرہ قبیلہ، اور آٹھواں تھا بنو امیہ، اور نواں تھا بنو ہاشم،
اور اسی طرح سے ایک تھا 10واں بنو اسد، اسد قبیلہ، 10 قبیلے آباد تھے اور یہ قریش کے تھے، کیونکہ یہ فہر کے بعد چلنے والی جتنی بھی نسلیں تھیں نا اس میں سے تھے، فہر کا ایسا لقب تھا قریش، اسی میں سے قلاب تھے۔ اب تک تو بنو جرہم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہاں حکومت چل رہی تھی، پھر جو ہے خزائی نے آ کے ان کو کاؤنٹر کر کے نکال دیا، پھر بعد میں جب انٹری لیا اب ڈائریکٹ قریش کی انٹری ہوئی ہے، اور ڈائریکٹ اس میں قریش کے علاوہ اور کسی کا انٹرفیئر نہیں تھا۔ اب یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد آپ دیکھیں ایک شخص اور بڑے گزرے ہیں اللہ کے خلاف کے بعد آئے ہیں، عبد مناف۔ عبد مناف جو ہے اپنے قبیلے کے سردار تھے، 10 قبیلے ہو گئے تھے نا، تو ایک اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کے بیٹے تھے ہاشم، ان کے بیٹے ہاشم تھا، اصل نام ان کا عمرو تھا۔ ہاشم جو تھے ان کا لقب پڑا کیونکہ وہ حاجیوں کو انہوں نے پانی کے اندر سالن کے اندر روٹی چور کے کھلانا شروع کری بھگو کے، تو ہاشم اسی کو کہتے ہیں جو روٹی کے بھگو کے کھلائے کسی کو، تو ہاشم لقب ان کا پڑ گیا، اس لیے بنو ہاشم قبیلہ وجود میں آیا۔ تو اصل نام تو ان کا عمر تھا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادوں کے اندر سے تھے۔ ان کا واقعہ سننے لائق ہے، بہت ساری غلط فہمی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور یہ جو ہے شام تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ اب قریش کا قبیلہ خانہ کعبہ میں آباد ہے، وہاں ان کے ہاتھوں میں سارے معاملات ہیں، اور بنو ہاشم کے ہاتھ میں متولی ہیں، صاف صفائی کرنا، حاجیوں کو کھانا پانی کھلانا، یہ سارا ان کا کام ہے۔ کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا ان 10 قبیلوں کے الگ الگ کام کیا تھے، وہ بھی انشاءاللہ میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا۔ ہاشم ایک مرتبہ جو ہے کاروبار کے سلسلے میں تجارت کے لیے شام جا رہے، تو شام جاتے میں ظاہر سی بات ہے مدینہ رکے، مدینہ کے اندر رکے تو وہاں پر انہوں نے نکاح کر لیا، نکاح کرا سلمہ نام کی ایک عورت سے جو کہ بنو نجار کی تھی، بنو نجار قبیلے کی تھی، اور یہ مدینہ تھا۔ عام طور پر آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا بولتے ہیں ننیال مدینہ میں تھا، اللہ کے رسول کا ننیال نہیں تھا، اللہ کے رسول کی والدہ تو مکہ کی تھی، قریش کی تھی، اللہ کے رسول کے دادا کا ننیال تھا، یعنی نا کس کا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا ابھی۔ تو ہاشم جب گئے ہیں تو ہاشم نے جاتے میں وہاں نکاح کرا، ایک سلمہ نام کی عورت بنو نجار کی تھی، پھر شام وہاں پر چلے گئے، ان کے ساتھ وہ رہے کچھ 15-20 دن، ایک مہینہ رہے، پھر وہ شام تجارت کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے سوچا آتے میں ان کو لے کے واپس مکہ چلا جاؤں گا، مدینہ آؤں گا، پھر مکہ ان کو لے جاؤں گا ساتھ میں، اپنی بیوی کو، اور اپنے بچہ بھی ہو جائے گا اب تک۔ تو بہرحال وہ شام چلے گئے اور وہاں جا کے فلسطین کے اندر ان کا انتقال ہو گیا ہاشم کا۔ اب ہوا یہ کہ ادھر یہ حاملہ ہو گئی تھی ان کی بیوی سلمہ ہاشم کی، ان کو جو ہے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کے بال کن پٹی اوپر سے سفید تھے، تو انہوں نے ان کا نام جو ہے شیبہ رکھ دیا، شیبہ نام تھا ان کا، بعد میں نام جا کے پڑے گا عبد المطلب۔ اب ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب، عبد المطلب نہیں مطلب، ہاشم کے ایک سگے بھائی تھے مطلب، ان کو بعد میں پتہ لگا کہ میرا بھائی جو ہے ہاشم، وہ جب تجارت کے لیے گیا تھا اس نے نکاح کرا تھا، اس کا بیٹا بھی ہوا ہے، خبر آئی دھیرے دھیرے، واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں، بہت ٹائم بعد خبر آئی، تو انہوں نے جو ہے ہاشم کے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے وہ نکل گئے، اور جب نکلے ہیں تو بیٹے کو بھی پہچان لیا، ان کی ماں سے بھی ملے، اور ہوا یہ کہ بیٹے سے کہا کہ آپ جو میرے ساتھ چلو، ماں نے منع کرا، تو انہوں نے کہا نہیں میں اس کو لے کے جاؤں گا، اور اس کے باپ کی سرداری مجھے ملی تھی، اب میں اس کو ڈائریکٹ سرداری دے دوں گا، یعنی بنو ہاشم قبیلے کا سردار ہوگا میرے بعد، میرے مرنے کے بعد، میرے بیٹے کو نہیں بناؤں گا، اس کو بناؤں گا، یعنی کہ اس کو شیبہ کو۔ اب جب یہ مکہ میں پہنچے ہیں تو مکہ کے لوگوں نے سوچا کہ یہ اپنا کوئی غلام لے کے آئے ہیں، کون؟ مطلب، غلام لے کے آئے، تو عربی میں جب مطلب کے غلام کو بولیں گے کہ مطلب کا وہ غلام ہے تو اس کو بولیں گے عبد المطلب، اصل نام ان کا شیبہ تھا، تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب، عبد المطلب، انہوں نے کہا نہیں اس کا نام شیبہ ہے، میرا بھتیجا ہے، یہ کوئی غلام نہیں ہے، لیکن وہ ایک بات پھیل گئی، پھر لوگوں نے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، اور پھر عبد المطلب ہی نام رکھا رہا۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب مطلب مرے تو ان کے بعد عبد المطلب وہاں کے کھانے مطلب متولی وہ بنے، اور بنو ہاشم کے جو ہے سردار بھی ہوئے بنے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عبد المطلب کے دور کے اندر کچھ واقعات ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو میں نے پچھلی دفعہ رکھا وہ ابراہا والا معاملہ، کہ یمن سے وہ کلیسا بنایا تھا یمن میں ابراہا نے، جو کہ عیسائی حکمران تھا، رومنس کا نمائندہ تھا، اس نے جو ہے چڑھائی کری خانہ کعبہ کے اوپر، اسے تہو بالا کرنے کے لیے 571 عیسوی کے دوران۔ اس کے کچھ ٹائم بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اس دور کے اندر بھی ایک بڑا واقعہ ان کا سامنے آیا، انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے کوشش کروں گا ڈسکس کر دوں مختصر۔ ایک بڑا معاملہ جو میں نے بتایا تھا کہ زمزم کا کنویں کو جو ہے جب وہ بنو جرہم کا قبیلہ اور اسماعیل علیہ السلام وہاں سے چھوڑ کے جا رہے تھے، اور خزائی قبیلے نے ان پر اٹیک کرا تھا اور وہاں سے گئے تو زمزم کو بند کر گئے تھے، تو یہ عبد المطلب نے اس کو دوبارہ کھوجا۔ ہوا یہ کہ وہ سو رہے تھے، خواب میں ان کو 2-3 دن خواب دکھا کہ زمزم کو کھوجو خون اور گوبر کے درمیان۔ پھر اگلے دن خواب آیا کہ زمزم کو کھوجو سفید کوے کے پاس میں، زمزم کو کھوجو چیٹیوں کے چھتے کے گھروں کے برابر میں۔
اب بہرحال انہوں نے جب چلتے پھرتے کھانے کا ان کو دھیان آیا کہ یہ تو خواب میں دکھ رہا تھا مجھے، خون بھی پڑا ہوا ہے، گوبر بھی پڑا ہوا ہے، سفید ٹانگوں کا کوا بھی ہے، چیٹیوں کا گھر بھی ہے. تو انہوں نے وہاں کھدائی شروع کری. تو کھدائی شروع کری تو وہاں پر زمزم نکل گیا. اب وہاں کے قبیلے فوراً آ گئے. اب تک تو سب مذاق اڑا رہے تھے کیا کھدائی کر رہے ہو، کیا کھدائی کر رہے ہو، لیکن اب فوراً لوگ سب اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے. تو ہمارے سب کا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے بنا تھا زمزم، اللہ تعالیٰ نے جاری کرا تھا، سب کا ہے. بہرحال اس وقت یہ احساس ہوا کہ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا. انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے منت بھی مانی، کیا اللہ تعالیٰ اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں جو میری حفاظت کریں، مجھے پروٹیکٹ کریں، تو 10 بیٹے اگر میرے تجھ نے مجھے دیے 10 بیٹے، تو میں ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. اب یہ ہوا کہ وقت گزرتا گیا، زمزم بھی کھل گیا تھا آپ جانتے ہیں. وقت گزرتا گیا، عبد المطلب کے 10 بیٹے ہو گئے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب بھی عبد المطلب کا ہی بیٹا تھا جس کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی ہے. اسی طرح سے جو ہے ابو طالب حضرت علی کے والد بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے. اس طرح سے حضرت حمزہ بھی، اس طرح سے اور بہت سارے ان کے بیٹے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد مبارک بھی عبداللہ جو تھے وہ بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا میں نے منت مانی تھی، اب مجھے یاد آیا کہ میرے 10 بیٹے ہو گئے، اب تم میں سے ایک کو قربان کرنا ہے. قرآن اندازی کری تو اس میں عبداللہ کا نام آ گیا. عبداللہ کو لے جانے لگے تو عبداللہ کے ننیال والوں نے روک دیا. بنو نجار نے کہا یہ تھوڑی ہو سکتا ہے، تو بہرحال ان کو روک دیا گیا. اور ننیال وغیرہ دادا کے گھر والوں کو بھی ننیال وغیرہ چلتا تھا عرب کے اندر. ہماری یہاں صرف نانی اس کو بولا جاتا ہے جو کہ ہماری ماں کی ماں ہو، لیکن وہاں نانی دادا اس طرح سے عام تھی زبان. تو ابو طالب بھی روکنے آ گیا جو کہ سگی ماں سے تھے آپ کی، یعنی اور بیٹے جو تھے عبد المطلب کی اور بیویوں سے بھی تھے، لیکن ابو طالب تو ایک ہی بیوی سے تھے. ابو طالب اور عبداللہ، اللہ کے عبد المطلب کی ایک ہی بیوی سے تھے، ابو طالب اور عبداللہ. تو انہوں نے بھی بڑا ریزسٹ کرا کہ نہیں ابا جان اس طرح سے نہیں ہو سکتا. پھر بہرحال ایک وہ کاہنہ کے پاس گئے، لوگوں نے مشورہ دیا کاہنہ عورت رہتی ہے اس کے پاس جاؤ، یہ کچھ نہ کچھ طریقہ نکال دے گی. تو اس وقت عرب کے اندر ایک بندے کی جان کی قیمت 10 اونٹ ہوتے تھے. تو اس عورت نے مشورہ دیا کہ تیر اچھالو، ایک طرف عبداللہ کو بٹھاؤ اور ایک طرف جو ہے 10 اونٹ رکھو. تیر اچھالو، جس کی طرف تیر گر جائے، اگر عبداللہ کی طرف تیر گرے تو 10 اونٹ قربان کر دو، اور اگر اونٹوں کی طرف گر جائے تو 10 اونٹ قربان کر کے اس کی آزاد ہو گیا. تو اس طرح سے کرتے رہے 100 اونٹ قربان کرنے پڑے جب عبداللہ کی جان بچی. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تھے میں 2 ذبی کا بیٹا ہوں، یعنی ایک تو اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا عبداللہ. پھر عبداللہ کی جو ہے جان بچی، اور اس کے بعد پھر عبد المطلب جو ان کے والد تھے عبداللہ کے، انہوں نے کہا کہ اب میں تمہارا نکاح بھی کرا دیتا ہوں. پھر ماں آمنہ سے جو ہے ان کا نکاح کرایا گیا. اس کے بعد کی انشاءاللہ پوری کی پوری آگے کی داستان میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، ان کی زندگی، ان کی سیرت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کو بالکل ہلکے میں نہ لیں، بلکہ سنیں، غور سے سنیں اور لوگوں کو تک شیئر کریں. اور بلکہ اگر ایک بار میں سمجھ نہیں آئے تو دوبارہ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.